الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمرها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق علیہ. قابل احترام دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس میں نے صدقۃ الفطر کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ صدقہ فطر کب فرض ہوا اور صدقہ فطر کی فرضیت اور مشروعیت میں کیا حکمت و مصلحت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا تھا. آج کی اس مجلس میں اللہ کی توفیق سے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور صدقہ فطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے، اور تیسری اور آخری بات کہ صدقہ فطر نکالنے کا افضل وقت کیا ہے، یا صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے. تو دوستو، سب سے پہلی بات ہم یہ سنتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے. صدقہ فطر کی مقدار ایک صاع حجازی ہے، جس کا وزن موجودہ حساب سے، آج کل کے حساب سے 2.5 کلو گرام بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے شروع میں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، یعنی 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور. زکات الفطر یعنی صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض قرار دیا. 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور. 1 صاع یعنی صاع سے مراد صاع حجازی ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا، جس کا وزن موجودہ حساب سے 2.5 کلو گرام بنتا ہے. بعض علماء نے جیسے شیخ صالح بن محمد بن شیخ صالح الفوزان، انہوں نے کہا ہے کہ صاع کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کلو وین و ربع، یعنی 2.25 کلو. اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ 3 کلو تقریباً، اور یہی یعنی 3 کلو تقریباً. 1 صاع حجازی کا جو موجودہ وزن ہے وہ تقریباً 3 کلو گرام بنتا ہے. اور یہی قول جو ہے نا، یہاں جو لجنہ دائمہ افتاء کی جو کمیٹی ہے، سعودی عرب کی جو افتاء کمیٹی ہے، ان کا بھی یہی قول ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صاع کی مقدار بیان کرتے ہوئے کہ کلو وین و 40 جیامن، یعنی 2 کلو 40 گرام. لیکن اکثر اہل علم کا قول ہے کہ 2.5 کلو. اسی لیے اکثر اہل علم کا جو قول ہے وہی راجح ہے کہ 1 صاع حجازی، اس کا وزن موجودہ حساب سے 2.5 کلو گرام بنتا ہے. اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے 2.5 کلو گرام، تو اب ہم جاننے کی کوشش کریں کہ صدقۃ الفطر، اب ہم یہ جانتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس چیز سے ادا کرنا چاہیے. صدقۃ الفطر ہر اس غلے سے ادا کیا جا سکتا ہے جو انسان بطور غذا استعمال کرتا ہے. ہر اس غلے سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا جو انسان خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش میں چاول اور گیہوں یہ کثیر الاستعمال ہے، لوگ خوراک کے طور پر اور غذا کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یا مملکت سعودیہ عربیہ میں بھی چاول لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور غذا کے طور پر لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ چاول کو نفیس اور لذیذ غذا میں شمار کیا گیا. اور سعودی عرب کے اندر بھی یہاں کے لوگ بھی، یہاں کے علماء اور مشائخ بھی صدقۃ الفطر چاول ہی سے 2.5 کلو گرام نکالتے ہیں. اسی لیے صدقۃ الفطر ہمیں اس غلے سے نکالنا چاہیے جو عام طور سے ہم جس غذا کو یا غلے کو ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں. تو بر صغیر کے اندر بھی چونکہ لوگ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں یا گیہوں زیادہ استعمال کرتے ہیں،
تو اسے چاول سے 2.5 کلو گرام نکالنا چاہیے. یہی اصل ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن صدقۃ الفطر میں غلے کی بجائے پیسے نکالنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہے. اس لیے کہ صحیحین کی روایت، ایک تو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی عبداللہ بن عمر کی، اس میں بھی سام من شعیر اور سام من تمرین کا لفظ آیا ہوا، ایک ساتھ جو یا ایک ساتھ کھجور. اور اسی طرح سے صحیحین بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت جو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کننا نعطیھا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من طعام او ساعا من زبیب او ساعا من تمر او ساعا من شعیر، کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غلے سے طعام سے کیا کہتے ہیں ایک سا طعام یا ایک سا غلہ یا ایک سا منقع کشمش یہ ہم صدقۃ الفطر میں نکالا کرتے تھے. اور تو معلوم یہ ہوا اور یہی چیز اسی لیے اور ایک اور روایت عبداللہ بن عباس کی آتی ہے کہ کننا نخرج زکات الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر، کہ ہم لوگ زکات الفطر میں ایک سا طعام نکالتے تھے، غلہ نکالتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غلے سے زکات صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے. روپیے اور پیسہ نکالنا یہ جائز نہیں ہے. لا يجوز اخراج القیمت عند جمہور اہل العلم، جمہور اہل علم کے نزدیک قیمت نکالنا جائز نہیں ہے، اور دلیل کے اعتبار سے یہی صحیح ہے. اس لیے بل الواجب اخراجها من الطعام، بلکہ یہ ضروری ہے کہ غلے سے صدقۃ الفطر نکالا جائے، كما فعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غلے سے نکالا، آپ کے صحابہ نے بھی صدقۃ الفطر غلے سے نکالا. تو ہم کو بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور صحابہ کی پیروی، سنت کی پیروی میں، صحابہ کی پیروی میں ہم کو اور آپ کو بھی غلے سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، نہ کہ نقود یعنی روپیے پیسے سے. اس لیے روپیے اور پیسہ صدقۃ الفطر میں نکالنا، روپیے پیسے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا ہے. لا يجوز اخراج یعنی صدقۃ الفطر طعام کے بدلے طعام قیمت نکالنا یہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ منصوص کے خلاف، نصوص صریحہ کے خلاف ہے، اور خلاف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کی سنت کے خلاف. اس لیے میرے بھائیوں غلے سے ہم کو 2.5 کلو گرام نکالنا چاہیے، چاول وغیرہ سے ہم کو 2.5 کلو گرام نکالنا چاہیے، یہی افضل اور بہتر ہے. اور سنت کی اتباع ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ کہ صدقۃ الفطر ہمیں کب نکالنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر ہمیں نکالنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیلۃ العید سے، عید کی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور نماز عید تک اس کا وقت رہتا ہے. صدقۃ الفطر نکالنے کا افضل وقت جو ہے وہ ہے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی عبداللہ بن عمر کی، اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم حکم دیا وَأَمَرَهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں صدقۃ الفطر نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے یا عید کی رات میں ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، کہ جس نے صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا زکات الفطر صدقہ فطر مقبول ہے، اور جس نے نماز عید الفطر کے بعد عید کی بعد ادا کیا تو اس کا حکم عام صدقات و خیرات کا ہوگا، زکات الفطر کا حکم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم اور تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اور دین کی صحیح بات، دین کی صحیح معلومات حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بدعمكم تستمر دعوتنا.